والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر. بما طلبہ جانتے ہیں ما و من عام ہے، ما و من عام ہے یعنی کتاب اور سنت. حضرت کی وحی صرف قرآن نہیں ہے، احادیث بھی وحی ہے، اور احادیث بھی قرآن کی طرح حجت ہے. منکر حدیث منکر قرآن کی طرح مجرم ہے. یہ نہیں فرمایا والذین یؤمنون بالقرآن، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے. ایمانا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ، اور ایمانا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. وما انزل من قبل، اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے. گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے کے 3 مطلب ہیں. گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے کے 3 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کامل ہدایت کا سرمایہ بھیجا تھا. وہ کتاب اس دور کی ضرورت کے لیے مکمل. دوسرا مطلب اس کتاب، اس وحی، اس پیغمبر کی تصدیق اور اس پر ایمان لانا اس زمانے کے باشندوں پر فرض تھا. 2. تیسرا مطلب ان کتابوں کے معانی اور مطالب جو ابدی تھے، جن کا رہنا ضروری تھا، وہ قرآن میں اور سنت میں آ گئے، اور وہ کتابیں زمانے کے گزرنے سے ممحو، منسوخ، متروک، مطرود ہو چکی ہے. اب ان کتابوں پر عمل کرنے کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کتاب کے لیے ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ کتاب ان کتابوں کو بھی اپنے دامن میں رکھ چکی ہے. والحمدللہ علی حال. سن 1974 میں کل پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس وقت امام الازہر انور شاہ کے علوم کے امین اور کائنات میں ان کے تلاميذ کے تاجدار ہمارے شیخ اور استاد حضرت بنوری کل پاکستان مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور اسمبلی میں وقت کے فقیہ اور مجتہد محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وکیل تھے ختم نبوت. حضرت مفتی صاحب یوم تشکر پر بنوری ٹاؤن میں رات کو جب جلسہ تھا فرماتے تھے کہ مرزائی جب آ گئے مولوی صدر الدین لاہوری پارٹی کا اور مرزا طاہر قادیانیوں کا بڑا، تو سفید کپڑے، ململ کی چمکتی ہوئی پگڑی، چمکتی ہوئی شیروانی، کنگھی کی ہوئی داڑھی، خوب کریم پاؤڈر لگایا ہوا. تو یہ لوگ کہتے تھے دیکھو ان کو کافر کہتے ہیں، کیسے مبارک ہے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ تو بڑے بہترین علماء ہیں، ان کو کافر کہنا ممبران کہتے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو تو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت فرماتے تھے میں نے اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ حق کی مدد فرما. مفتی صاحب نے 2 باتیں اس وقت کہی. فرمایا اسمبلی کے ممبروں نے کہا کوئی آیت پڑھے جس میں لکھا ہوا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے. تو کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی کہ یہ دیکھو قرآن شروع ہو گیا، سب سے بڑی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تو اگر آپ کے بعد کوئی نئے نبی مرزا آنے کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا وما انزل من بعدک، لیکن یہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور مرزا کسی معنی میں بھی نبی نہیں. تو مرزائیوں نے کہا کہ مرزا پیغمبر ہے لیکن وہ امتی کے درجے میں ہے. تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ ماننا فرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نہ ماننے والا کہ وہ چونکہ بڑے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو معاف ہے. وہ دیکھے گا معاف ہے. مفتی صاحب نے چٹ پٹ
میں مرزے کی کتاب حقیقت الوحی اٹھائی، یہ مرزے کے خود کی لکھی ہوئی، اس کا کہنا ہے یہ مجھے وحی آئی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص میرے متعلق اطلاع پائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ کتوں اور گنجریوں کی اولاد ہے۔ تو اس نے کہا اسلام بہت بڑا دین ہے، ایک جگہ سے خارج ہو جائے گا دوسرے جگہ داخل ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے ایک دم میز پر باقاعدہ گول دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ سمجھانے کے لیے یہ دائرہ اسلام ہے، اس دائرہ اسلام سے یہ قلم باہر نکل گیا، یہ مجھے دکھا دو کس جگہ داخل ہے۔ تب جا کے ممبروں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو فراڈ کھیل رہا ہے اور بہت بڑا کافر جماعت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ مسودہ کہاں ہے جس پر دست جلدی کریں۔ حضرت نے مسودہ آگے رکھا اور تمام ممبروں نے، کسی ایک نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ الحمدللہ علی ھذا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے اس وحی پر جو اتاری گئی ہے آپ کو قرآن و سنت، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے توریت انجیل زبور صحیفے۔ بات سنو، دیکھو عنوان ایک جیسے ہیں، عنوان ایک جیسے ہے بما انزل الیک، اور ہم کہتے ہیں قرآن سنت حدیث مراد ہے، تین چیزیں ہو گئی نا۔ وہاں دیکھو وما انزل من قبلک، وہاں پر بھی عنوان ایک جیسے ہے، تو ایک کتاب مراد نہیں ہے توریت یا زبور یا انجیل، بلکہ توریت زبور انجیل جمع صحائف سب مراد ہے۔ تو چونکہ ایمان مجموعے پر لانا تھا اس واسطے وما انزل من قبلک کہا گیا، اس لیے ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے مجموعے پر لانا ہے، اور وہ ہے قرآن سنت حدیث، اس واسطے عنوان ایک جیسے اختیار کیا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قبر کی زندگی، سوال منکر نکیر، وہاں کی راحت و عذاب، روح اور جسم کا اتصال، جس معنی میں بھی قرآن و سنت میں مروی ہے۔ آخرت سے مراد حشر نشر، آخرت سے مراد قیامت کے دن جزا سزا مکافات، مومنین مطیعین کے لیے نعمتیں اور جنتیں، عاصین اور کفار کے لیے جہنم اور اس کے سفلات۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون،